السلام علیکم میرے عزیز وطنوں، میرے عزیز ہم وطنوں، یہ جنگ غزہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ایک کے بعد ایک اسلامی ملک پر چلتی رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس پر اب جنگ شروع ہونے والی ہے یا ہوگی۔ ایک کے بعد ایک ملک کا ملیہ میٹ ہوتا جائے گا اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہوں گے، اور جو بچیں گے ملک وہ اسلحے کی نمائش کر رہے ہوں گے اور میٹنگیں ہو رہی ہوں گی۔ ہر ملک غفلت میں ہوگا کہ یہودی ہمارے دوست ہیں، اور وہی یہودی ان کی بانسری بجائے گا، کیونکہ یہودیوں نے ان کی کمزوری پکڑ لی ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ جتنے بھی ملک ہیں صرف منہ کے فائر چلانے والے ہیں۔ جس بھی ملک پر ایٹم بم چلے گا دوسرے ملک والے صرف معذرت کریں گے، شاید ہی کوئی ساتھ دے گا ان ملکوں کا۔ سلام ہو ان مجاہدوں پر جو شہید ہو چکے ہیں، اور سلامتی ہو ان مجاہدوں پر جو اپنے دین اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک جتنے بھی فلسطین بھائی بہن، بزرگ، بچے اور جوان شہید ہو چکے ہیں، ان پہ اپنی خاص رحمت فرمانا اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اور جو ان کے رشتہ دار، عزیز، بہن، بھائی، بزرگ کوئی بچ گیا ہو تو ان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو بچے اور بزرگ اور بہنیں زخمی ہیں انہیں تو صحت عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری مغفرت فرمانا۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں۔ اے اللہ پاک ہم بہت بے بس ہیں، صرف دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ اللہ پاک میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، تو باخبر ہے۔ دل کے بھیدوں سے میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ مجاہدین کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہی تمہاری طاقت ہے، اور نماز کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آمین۔